السلام علیکم۔ حکم ازاں کے اس پیغام کے ساتھ آج محمد عمران قریشی آپ کے سامنے پھر حاضر ہے۔ آج میرا جو یہ ویڈیو ہے، یہ اس میں دو تین ٹاپکس مجھے کور کرنے۔ پہلا تو ٹاپک یہ ہے کہ آج کل ایک بہت مسجدوں میں جانے کے لیے منع کر دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے اندر گھروں میں نماز پڑھنے کی تکبیر جو ہے وہ جب ایڈ کرائی تھی، تو اس وقت یہی سچویشن تھی کہ لوگوں کی جان بچانا مقصود تھی کہ وہ بیمار نہ ہو جائے، چوٹ نہ لگ جائے، وہ لوگ مسجد جائیں گرتے پڑتے نماز پڑھنے کے لیے شدید بارش میں، تو ان کو کہا تھا کہ گھر پہ نماز پڑھے۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھر پہ ہی نماز پڑھی ہوگی، اور اس وقت بھی جب نبی کریم نے یہ چیز ایڈ کرائی اذان کے اندر، ظاہر ہے یہ کسی اور نے تو اپنی طرف سے نہیں کی، تو جب یہ چیز ایڈ کرائی گئی تو اس کا مطلب ہے یہ ویلیڈیٹ ہے۔ تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جانے بند ہو گیا ہمارا، اور کیا کہنا چاہیے، یہ ہم نے جانا ہی ہے، ہم نماز پڑھنی ہے، کبھی مفتیوں کو برا، کبھی مولاناؤں کو برا، یا تو پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں، یا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ جو حدیث ہے اور جو ایڈیشن ہے نماز میں، ہم یا تو اس کو مانیں یا اپنی مانیں۔ تو یہ بات بالاتر ہے۔ دوسری بات اس زمن میں یہ ہو رہی ہے کہ اللہ میاں نے ناراض ہو گئے، اللہ میاں نے مسجد بلا کے جو ہے مسجد بند کروا کے ہمیں اپنے گھر پہ نہ بلا کے اللہ میاں ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ بات کہوں گا کہ یہ بات دماغوں کا خلل ہے۔ اللہ میاں مسجد میں بلا کے نوازتے ہیں، اور اللہ میاں مسجد میں نہ بلا کے بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ میاں مسجد میں بلا کے نوازتے ہیں، اور اللہ میاں مسجد میں نہیں بلا رہے۔ ان حالات میں، میرا مطلب میں عام حالات میں تو ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ ان حالات میں اگر اللہ میاں مسجد میں نہیں بلا رہے، جس میں وبائی مرض ہے اور لوگوں کے مرنوں کا، اور ہم دیکھ بھی رہے، تو اللہ میاں نے یقین مانے، یہ اللہ میاں کی بلیسنگ ہے، ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ میاں ہماری جانوں کا ابھی بھی خیال کر رہے ہیں۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم بچیوں تک کو نہیں چھوڑتے درندگی کے اندر، ہم کتوں کا جھوٹا پانی پلا کے لوگوں کو شفایاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا نہیں کرتے۔ بھی شکر ہے اللہ میاں کا کہ اللہ میاں ہمیں جو ہے وہ مسجد میں نہیں بلا کے اس وبا سے بچا رہے ہیں۔ تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے گا۔ دوسری بات خانہ کعبہ کی آ گئی۔ خانہ کعبہ کے اوپر ابھی جیسے طواف رکا تو کبھی بھی نہیں تھا، وہاں پہ اوپر ہوتا رہا تھا، اگر نیچے نہیں ہوا تو اوپر ہوتا رہا۔ لیکن بالفرض اگر میں ایک بات یہ مانوں کہ خانہ کعبہ کے اوپر طواف رک بھی گیا تھا، تو جب ابراہم نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت طواف ہوتا رہا تھا اور ابراہم جو ہے وہ ہاتھی لے کے پہنچ گیا تھا خانہ کعبہ کے پاس، اور اوپر سے ابابیل کنکریاں برسا رہی تھیں اور نیچے زائرین کو بھی لگ رہی تھیں؟ جب ہاتھی بھوسے کی طرح ہو رہے تھے تو کیا وہ زائرین بھی وہاں پہ شہید ہو رہے تھے؟ تھوڑا سا کامن سینس سے کام لیں۔ دوسری بار جب یہ 71 میں آئی تھنک، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، لیکن یہ جو حملہ ہوا تھا خانہ کعبہ کے اوپر، جو پاکستان کی ایئر فورس بھی گئی تھی، اس نے پاکستان کی آرمی گئی تھی اور انہوں نے جا کے چھڑوایا تھا، اس وقت بھی خانہ کعبہ بند رہا تھا 1-1.5 دن، ادھر طواف نہیں ہوا تھا۔ اور تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ طواف کبھی بھی نہیں رکتا اور نماز کبھی بھی نہیں رکتی۔ اب میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ میاں نے قرآن شریف میں میں اللہ میاں کہتا ہوں، مجھے میرا بھانجا ایک سہیل وہ بار بار تنبیہ کرتا ہے، آپ نے پھر اللہ میاں کہہ دیا، بس بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں تو منہ سے نکل جاتا ہے، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے مجھے یہ بتائیے کہ قرآن شریف میں جن و انس کا ذکر ہے، جن انسانوں سے زیادہ تعداد میں ہیں اور انسانوں سے بہت سالوں پہلے سے موجود ہیں اس دنیا میں۔ اس میں مسلمان جن بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ان میں یہ کیا کہنا چاہیے، اللہ میاں نے ایک کیپیبلٹی ہے کہ میرے پاس اردو کا لفظ نہیں ہے، ان میں ایک خاصیت ہے، وہ آپ کے اندر
آ جاتے ہیں. آپ جن کے اندر نہیں جا سکتے. آپ جن کو قابو کر سکتے ہیں لیکن آپ جن کے اندر نہیں جا سکتے. جن آپ کے اندر آ جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے اس کا بہت بار جو ہے وہ ان کی کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. تو ایک بات اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ اس وبا کے ٹائم کے اوپر اگر آپ مسجدوں میں نہیں جا رہے تو مسجدیں آپ کی غیر آباد نہیں ہیں, آپ کی دم سے نہیں چلنی. جن ہیں, جنات ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وہ مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے. اللہ میاں تا قیامت نہ خانہ کعبہ, نہ مسجد نبوی, نہ مسجد ویران ہوں گی, ہم نہیں ہوں گے تو دوسری مخلوق موجود ہے. اسی طرح خانہ کعبہ میں کبھی بھی طواف نہیں رکے گا اور نہ رکا ہے. اگر ہم انسان نہیں کر رہے, ہم سمجھتے ہیں ہم ہی سے سب کچھ چل رہا ہے. نہیں, جنات ہیں جو کہ طواف بھی کرتے رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو ہم یہ چیز کیوں بھول جاتے ہیں؟ قرآن شریف میں ذکر ہے جن و انس کا, اور اللہ میاں دونوں سے کر رہے ہیں اور دونوں سے کہا ہے کہ دوزخ اور جنت بھر دی جائے گی. تو دونوں کے عمل ہیں, اگر ہم نہیں ہیں تو وہ ہیں. تو یہ بات اپنے ذہن میں کبھی بھی نہیں لائے گا کہ خانہ کعبہ کے اندر طواف ختم ہو گیا یا بند ہو گیا. معطل ہوا ہے, نمازیں معطل ہوئی ہیں, ختم نہیں ہوئی. مسجد نعوذ باللہ مسمان نہیں کر دی گئی کہ آپ نماز گھروں میں پڑھیں, یا خانہ کعبہ کو خدا نخواستہ نہیں ابراہم کی طرح جو ہے کر دیا گیا کہ جی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. ہمارے ایمان کمزور ہو چکے, ہمیں تجدید کی ضرورت ہے. اور سب سے آخری بات اس ٹاپک کی حج کے اوپر ہے. اس بار حج شاید نہیں ہوگا. تو جیسے فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گزارش کر رہے ہیں کہ بچیوں کی شادی کرا دیں یا کر دیں, اور باقی صحیح بات ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں کہ کس طرح وہ 40% یا 25% لوگوں کو وہ بھوکے مر جائیں گے. تو 2 لاکھ لوگ جاتے ہیں پاکستان سے. اگر 1 لاکھ بھی دے اور اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کریں, کھانے پینے کے اس لاک ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو ان کو حج کا پاشا ثواب مل ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا. آنے کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اگر حج پہ نہیں گئے تو آپ اس کا پیسہ جو ہے وہ کسی غریب پہ نہ لگا دیں. واللہ عالم بالثواب. آپ کی نیت تھی, انما الاعمال بالنیت, آپ کی نیت تھی, اللہ میاں نے آپ کا حج قبول کریں. تو 2 لاکھ لوگ اگر 1 لاکھ بھی دیں تو کتنے غریب گھروں کا جو ہے وہ 1 مہینے کا راشن اور بچیوں کی جو ہے وہ شادیاں ہو جائیں گی. تو اور ویسے بھی ہم 30 لاکھ لوگ ہر سال حج کرتے ہیں. ہم میں کوئی بدل تو ہو ہی نہیں رہی, ہم تو بدتری کی طرف ہی جا رہے ہیں. ہم گرتے جا رہے ہیں, پٹتے جا رہے ہیں. 30 لاکھ لوگ دعائیں کرتے ہیں رو رو کے حج کے اندر, پھر واپس آتے ہیں, پھر آ کے وہیں اپنی حرکتوں میں لگ جاتے ہیں. تو اللہ میاں کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سوچیے گا کبھی ان سب باتوں کو. اور مجھے پتہ ہے میری باتوں سے بہت سارے لوگ اختلاف بھی کریں گے, مگر وہ ان کا حق ہے. جو میرے ذہن میں بات تھی میں نے وہ گوش گزار کر دیا آپ لوگوں کے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.